الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے ان گنت
نہایت لاتعداد درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر کہ جنہیں خالق ارض و سما نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا اور سب سے زیادہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت، جس میں 13 سال نبی علیہ السلام کے مکی دور کے ہیں، اس 13 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا اور اس کے بدلے میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس 13 سالہ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں رہنا پسند کیا۔ اس ہجرت کے بعد 10 سال نبی علیہ السلام زندہ رہے۔ ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے تبلیغ کا کام بھی کیا اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا کام بھی کیا۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جب ہم لفظ جہاد استعمال کرتے ہیں تو فوراً دہشت گردی کا تصور ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ لفظ جہاد سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی، حالانکہ یہ بھی اسی خالق و مالک کا حکم ہے جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، جس نے دوسرا دین ہم پہ فرض کیا، اسی خالق و مالک نے جہاد فی سبیل اللہ کو بھی ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ خالق ارض و سما اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے میرے محبوب آپ ان کے ساتھ جہاد کبیرہ کیجئے، بڑا جہاد ان کے ساتھ کیجئے۔ دوسرا مقام ہے، خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم پر جہاد قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کسی چیز کو انسان پسند کرے اور وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ خالق و مالک جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اہل ایمان کے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے جو بہتر ہے اس کے کرنے کا حکم دے دیا اور جو بہتر نہیں ہے اس سے اللہ خالق و مالک نے ہمیں روک دیا۔ تیسرا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب آپ ان ایمان والوں
جہاد فی سبیل اللہ قتال کی رغبت دلائیے، ان کو قتال کرنے پر آمادہ کیجیے، ان کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا کیجیے، جہاد کی رغبت دلائیے۔ جہاد کی ترغیب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ابی داؤد سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، فرمایا جس انسان نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ انسان جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے جہاد کو کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اصحاب محمد کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ لَوْ وَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا میری یہ خواہش ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ یہ کہنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا، وہ یہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا عظیم عمل ہے کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا انسان اور سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ مجاہدین کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کس قدر اللہ جل شانہ نے ان کی عظمت اور ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، من غبرت قدمه فی سبیل اللہ حرمه اللہ علی النار۔ جس بندے کے پاؤں، دونوں پاؤں خاک آلود ہو گئے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، اس کے پاؤں پر مٹی پڑ گئی، اللہ جل شانہ اس پاؤں کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر جو گرد و غبار پڑتی ہے، جسم کے جس حصے پر وہ گرد و غبار جائے گی، اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ مجاہدین کو عام لوگوں کے اوپر اللہ نے فضیلت دے دی ہے، عظمت اور شان دے دی ہے۔ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ فرمایا بیٹھنے والے مومنوں میں سے اور جہاد پر جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کی عظمت اور ان کی شان کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان لوگوں کو فضیلت دے دی ہے جو اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ علی القاعدین درجہ، پیچھے بیٹھنے والوں پر ایک درجہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان فی الجنت مئات درجۃ، بے شک جنت میں اللہ نے 100 درجے تیار کیے ہیں اور یہ 100 کے 100 رب نے شہید کے لیے رکھے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ان مجاہدین کا جو اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ پرندے جنت کے اندر اڑتے ہیں،
جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی کی بدولت ان کے اس مقام و مرتبے کی وجہ سے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہا تم انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، تمہیں نہیں پتا۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ وہاں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ، کچھ ساتھی یہ آیت پڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی چل رہی ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو پھر ان کی وراثت تقسیم کیوں ہوئی؟ اگر زندہ ہیں تو پھر ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ کیوں ہوئی، اور ان کے بچے یتیم کیوں ہوئے؟ تو یہ شہادت ملتی ہی تب ہے جب بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے، جب اس دنیا میں قربانی پیش کرتا ہے، اپنی جان کو رب کے راستے میں پیش کر دیتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اس مقام پہ فائز کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، حالانکہ سب اپنی اخروی زندگی میں زندہ ہیں، ہر ایک اپنی قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں زندہ ہے، اور قبر کی جزا اور سزا سے وہ گزر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں شعور، اور نہ ہی ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ نہ انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ شہید کو اللہ نے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، مجاہدین کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت اور بڑی شان سے نوازا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ تو قرض حقوق العباد میں سے ہے، اللہ اس کے علاوہ ہر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض بہت بڑا بوجھ ہے، اگر انسان دنیا میں یہ ادا نہ کر کے گیا تو یاد رکھ لیجئے ایک ایک درہم پر 3 درہم کے بدلے انہیں جنت سے روک دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک قبیلے کے پاس آئے اور فرمایا تمہارا فلاں آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے ذمے 1 درہم قرض تھا، 1 درہم قرض، تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے ایک جنازے پر، جنازہ رکھا گیا، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے تو آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 3 درہم قرض ہے یا 3 دینار قرض ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھو اس کا جنازہ۔ اب پہلا دن ہوا، اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا اچھی جلدی کرو۔ دوسرا دن ہوا، پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیا تو نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ هل ادیت قرضہ، کیا تو نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ کہا اللہ کا رسول ابھی ادا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا الان ابرت قبرہ، آج تو نے اپنے بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کیا۔ 3 دن سے
کر کے جائیے. اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے, کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے, تو دنیا میں وہ حق ادا کر کے جائیے, نہیں تو آگے بہت مشکل ہے. تو شہید جس کے مقام و مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے, لیکن قرض اسے بھی معاف نہیں ہے, قرض اسے بھی معاف نہیں ہے. آگے شہداء کو اللہ نے کس قدر مقام و مرتبے سے نوازا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میرے باپ کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, میرے باپ کو رب نے جنت دی ہے یا نہیں دی ہے, میرے باپ نے شہادت پیش کی ہے, اس کے بدلے میں میرے باپ کو کیا ملا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے باپ کو رب نے جو انعام و اکرام سے نوازا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں کیا. جیسی عزت و توقیر تیرے باپ کی ہوئی ہے, ایسی عزت و توقیر آج تک کسی کی نہیں. کہا کیا ہوئی میرے باپ کی عزت؟ کہا اے جابر تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور بغیر حجاب اس سے گفتگو کی. تیرے باپ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, اور رب تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ خواہش کر, تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا. تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ میں یہ خواہش کرتا ہوں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دے, تیرے رستے میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا رب تعالیٰ نے کہا عبداللہ میرا یہ قانون ہے, میرا یہ قانون ہے کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ واپسی نہیں ہے, لیکن اے عبداللہ اس کے علاوہ جو خواہش کرو گے پوری کی جائے گی. یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یہ عزت, یہ احترام. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ شہید رب تعالیٰ سے 10 بار یہ خواہش کرے گا, 10 بار, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بلکہ 10 بار رب سے کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں پھر بھیج دے, میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں. جو لذت تیرے رستے میں شہید ہونے میں ہے, اور جو عظمت اور یہ شان تیرے رستے میں شہید ہونے پر ملتی ہے, وہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں. تو یہ شان ہے, یہ عظمت ہے شہداء کی. شہداء کو, مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کن کن اعزازات سے نوازتا ہے. سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر له اول دفعۃ من دمه ویرا مقعده من الجنہ. جب اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ شہادت کے لیے اس کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے. یہ عظمت, یہ شان شہید کو ملتی ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے پناہ دے دیتے ہیں. کس کو؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَضْلِ الْأَكْبَرِ, تیسرا مقام و مرتبہ جو شہید کو ملتا ہے اس حدیث کی روح سے کہ اس کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اللہ محفوظ فرما دے گا. وَيُوزَوْ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ, اور اس کے سر پر اللہ عزت کا تاج رکھے گا. الْيَاقُوتُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اس تاج کا ایک موتی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. وَيُزَوِّجُ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, اللہ اس کی جنت میں 70 حوروں کے ساتھ شادی کرے گا. وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ, اور وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا, اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. گویا شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا قیامت کے دن اپنی برادری, اپنی خاندان کے 70 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا.
کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ اجر انسان کو کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنا مال اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جب انسان اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اپنی اولاد، اپنا تن من دھن سب کچھ رب کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو پیچھے میں نے بیان فرمایا ہے۔ تو جذبہ جہاد ہر مومن مسلمان کے دل میں بیدار رہنا چاہیے، ایسے جذبہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، ایسا جذبہ جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کے دل میں تھا، جیسے وہ اللہ کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے، ایسا ہی جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ ماہ رجب ہے، ماہ رجب میں ایک واقعہ پیش آیا جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ ماہ رجب میں شاہ روم ہرقل، کیسر روم ہرقل نے مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا، اور اس نے یہ حملہ کیوں کرنا چاہا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑی بڑی ریاستوں کو خط لکھے اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کا کہا۔ نبی علیہ السلام کا ایک خط سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر شرحبیل بن عمر غسانی، شاہ غسان، اس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ آج جب سے دنیا بنی ہے یہ قانون ہے کہ کسی بھی سفیر کو، کسی بھی خط لانے والے کو، ڈاکیے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک پیغام ہوتا ہے جو دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس نے سیدنا حارث بن عمیر کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 3000 بندوں کو روانہ کیا، اور اس کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے یہ گروہ روانہ فرمایا۔ جب یہ موتا کے مقام پر پہنچا اور اس گروہ کو نبی علیہ السلام نے چند ایک نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ جب زید شہید ہو جائے تو جعفر طیار کمان کو اختیار کرے گا، اور جب جعفر طیار شہید کر دیے جائیں پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی کمان کریں گے۔ جب یہ موتا کے مقام پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مسلمان صرف 3000 اور مقابلے میں شرحبیل اور کیسر روم کی فوج 1,00,000 کی تعداد میں، 3000 اور 1,00,000 کا مقابلہ سمجھ سے باہر ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ کھڑے ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی، اور ایسی جاندار تقریر تھی کہ 3000 کی فوج 1,00,000 سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئی، مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مقابلہ ہوا، سیدنا زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا زید کی شہادت کے بعد کمان سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، سیدنا جعفر شہید ہو گئے، پھر سیدنا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اور پھر جب یہ تینوں شہادتیں ہوئی نبی علیہ السلام نے مدینے میں کہا اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، اور کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تھام لی۔ علم جہاد کو سیدنا خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور 3000 لوگوں کے
1,00,000 کا مقابلہ کیا اور 1,00,000 کی فوج میں سے صرف 30,000 بچے، 70,000 کو جہنم پاس لگے اور مسلمان صرف 12 شہید ہوئے۔ 3,000 میں سے صرف 12 شہادتیں اور 70,000 جہنم حاصل کیے اور فاتحانہ انداز میں مدینہ واپس لوٹے۔ اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیسر روم نے پھر 2,00,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ پر چڑھائی کے لیے سوچا۔ نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے علن اعلان ہر ایک کو جہاد کا حکم دے دیا۔ اب ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، کوئی مدینہ میں نہیں رہے گا۔ ہر مسلمان کو اس جنگ میں شریک ہونے کا کہا گیا۔ تو مسلمانوں کا جو لشکر اس وقت تیار ہوا وہ تقریباً 30,000 لشکر تھا۔ 30,000 کی تعداد پھر اس جنگ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا۔ اور یہاں سبق ہے ہمارے لیے اور مسلم امت کے لیے کہ کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ تمہارے پاس جو قوت، جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غالب تم ہی رہو گے، فاتح تم ہی رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ 3,000 1,00,000 کے لشکر کا کیسے غالب آئے؟ وہ 313 1,000 کے لشکر پر کیسے غالب آئے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس بھی ہے، دنیا کی بہترین بری فوج بھی ہے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس ہر اللہ کی دی ہوئی سہولت ہے، پھر بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ایمان سے خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اصحاب محمد کے پاس تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے آج آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اگر ہو ایمان ابراہیم جیسا، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آج بھی تم فاتح ہو سکتے ہو اگر ایمان اصحاب محمد جیسا ہوگا۔ اگر توکل ویسا ہو تو پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا منظر آج بھی نظر آ سکتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے لوگ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتے ہیں جب ان کے پاس عزم، ہمت، قوت اور ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اس جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ لوگ جانی طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اپنے مال پیش کر رہے ہیں، اور اس جنگ کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ عسرہ کا معنی تنگی والا لشکر، یعنی حالات ایسے تھے کہ نکلنا ممکن نہیں تھا، کہ اس وقت فصلیں پک چکی تھیں اور بالکل تیار فصلیں، سخت گرمی کا موسم تھا، شدت کی لو چل رہی تھی اور کسان کی ساری جمع پونجی اپنی فصل پر لگ چکی تھی، خالی ہاتھ تھے، مال بھی بات نہیں تھا۔ تو اس جنگ کی تیاری کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا اور اس جنگ نے کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر دیا، ایمان والوں اور منافقوں کو الگ کر دیا، فرق کر دیا گیا، تمیز کر دی گئی، یہ ایمان والے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صرف دعوے کر سکتے ہیں، ایمان نام کی ان کے اندر چیز نہیں ہے۔ جیش العسرہ کی تیاری کا حکم دیا گیا، نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا اور ساتھ میں جنت کی بشارت دی۔ فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو بندہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کی تیاری کے اندر، اس لشکر کی تیاری کے اندر مال خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔
ہر بندہ اپنی حیثیت سے کھڑا ہوا اور اپنی حیثیت سے مال لایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، آدھا مال لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جو 4000 درہم یا دینار کا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اپنے گھر گئے، اپنا سارا مال جمع کیا، آدھا مال لائے، ان کی مالیت بھی تقریباً 4000 درہم تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، اپنے گھر گئے، ہر چیز اٹھا کے لے آئے، کوئی چیز بھی گھر میں نہ چھوڑی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اس ایک موقع کے اوپر 13 مرتبہ نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ۔ کہا اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے نبی علیہ السلام کو اس جنگ کے لیے آپ نے وقف کیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا مال کی ضرورت ہے کیونکہ سفر میں ہمیں چیزیں خریدنا ہوں گی، مال کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں گئے، اپنی جھولی میں نبی علیہ السلام کے لیے اشرفیاں ڈالی، سونے کے سکے ڈالے، اور وہ 10,000 سونے کے سکے تھے جو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈالے گئے اور آپ ان کو اوپر اچھال رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی رب اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو رب کے راستے میں مال انہوں نے خرچ کیا، اور اس مال کی جو مالیت تھی وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے، 5.5 کلو سونا بنتا ہے، اور ایک تولہ 10 گرام کا اور 100 گرام 1000 گرام کا 1 کلو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھ کا، کتنے کروڑوں کی مالیت کے اندر یہ چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس جنگ میں تھوڑا حصہ ڈالنے والے کو بھی جنت کی بشارت دی، بڑا حصہ ڈالنے والے کو بھی جنت کی بشارت دی۔ سیدنا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ گئے، ساری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، اور جو اجرت ملی وہ 1 سا یا 2 سا ہے، وہ لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر، آپ نے سارے مال کے اوپر بکھیر دی۔ منافقین جو ہر موقع پر باتیں کرتے تھے، اس موقع پہ بھی انہوں نے باتیں کی، خرچ کرنے والوں کے اوپر انہوں نے عیب جوئی کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا یہ جو زیادہ خرچ کر رہے ہیں یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ کم جو لا رہے ہیں کہ اللہ کو ان کے 1 سا اور 2 سا کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ منافقین ہیں کہ جو مومنوں کے صدقات کے اوپر عیب جوئیاں لگا رہے ہیں، پھر دوسرا کام مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے لگے اور کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہا بڑی گرمی ہے نہ نکلو، تم وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر جاؤ گے، اس گرمی کی شدت سے ہی مر جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے محبوب ان سے کہیے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ تو اس آگ سے، اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، بچ جاؤ جہنم کی آگ سے اور نکلو اللہ کے راستے۔ جب ان کی کوئی دال نہ گلی تو پھر تسلیاں دینے لگے، جیسے آج کل لوگ دیتے ہیں تسلیاں، جھوٹی تسلیاں، کہنے لگے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر قریب ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے، جب قریب تھا تو انہوں نے تب بھی پیٹ نہیں پھیر کے آئے تھے، غزوہ احد سے 300 بندوں کو لے کے بھاگ گیا تھا۔ یہ منافقین کا وتیرہ ہے کہ وہ جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور آپ سے کہتے ہیں اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اے میرے محبوب ان سے کہیے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، تم ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہو، تم تو جان چھڑا کے نکلنے والے ہو۔ پھر اجازت مانگنے کے لیے آ گئے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، کوئی کہنے لگا میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا،
بہانے ڈھونڈ کے لائے اللہ کے رسول کے پاس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَىٰ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے آ کے لوگ اجازتیں طلب کرنے لگے اور کہنے لگے ہمیں فتنوں میں مت آزمائیے، ہمیں مت فتنوں میں ڈالیے. اللہ کے نبی ان سے کہیے الا فی الفتنہ سقطوا، تم تو فتنوں میں پڑ چکے ہو، جن آزمائشوں میں تم پڑ چکے ہو وہ بہت بری ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یاد رکھو تم جیسے کافروں کو جہنم گھیرنے والی ہے. پھر جب نبی علیہ السلام قافلہ لے کر روانہ ہو گئے، پیچھے سے انہوں نے خوشیاں منانا شروع کی. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کے پیچھے رہنے سے، آپ کے ساتھ نہ جانے سے ان لوگوں نے خوشیاں منائی. نبی علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس جنگ میں ساتھ نہیں لیا. آپ نے ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا، اپنا نائب بنا کے مدینہ میں چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو بھی منافقین نے تانے مارے، بنا اسد اللہ پھرتا ہے، اللہ کا شیر ہے، اور رہ مدینے میں گیا. آپ کو ان لوگوں کی باتیں بری لگی، آپ نے زرہ زیب تن کی اور گھوڑا لیا، تلوار لی، پیچھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. نبی علیہ السلام نے اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کو بیان فرمایا اور کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی. اے علی تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، لیکن یہ بات ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت اور رسالت جاری تھی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ شان اور مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس جنگ میں واضح ہوئی. غزوہ تبوک میں مسلمان جو غریب تھے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ تھا، جن کے لیے جانے کے لیے 5 سواریاں نہیں تھی، ان کی کیا کیفیت ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. کہ ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمیں سواریاں دیجیے، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس میں تم لوگوں کو سوار کروں، واپس لوٹ جاؤ. فرمایا جب وہ آپ سے جا رہے تھے، آپ کی مجلس کو چھوڑ کے اٹھ رہے تھے، تولوا وعائنهم تفیض من الدم حزنا، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے کہ آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، روتے ہوئے آپ کے پاس سے جا رہے تھے کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ان امیروں کی طرح اپنے مال کو ضرور خرچ کرتے. ہمارے لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام لے کر روانہ ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے مدینہ سے نکلے. 4 ایمان والے صحابہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جن کے نام سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. ان میں سے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوئے. ایک دن یا 2 دن بعد، نبی علیہ السلام کے روانہ ہونے کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد یہ اپنے باغ میں داخل ہوئے. ان کی بیویاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ لیٹے ہوئے ہیں چھاؤں میں لیٹے ہوئے، سائے میں لیٹے ہوئے اپنے باغ کا نظارہ کر رہے ہیں. کہیں کھجوروں کو دیکھتے ہیں، کہیں انگوروں کو لٹکتے ہوئے گچھوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ٹھنڈی ہوا چل رہی. اور پھر اس وقت انہوں نے سوچا، کہا ابو خیثمہ تو کیسا انسان ہے، تو کیسا نبی سے محبت کرنے والا ہے، تیرا نبی تو اس قدر شدت کی گرمی کے اندر اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکل جائے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. فوراً گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. گھوڑا تیار کیا گیا، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار لی، زرہ پہنی، پہنچے نبی علیہ السلام کے. جب قریب پہنچے تو اڑتی ہوئی دھوٹ کو جب دیکھا گیا، اڑتی ہوئی مٹی کو جب دیکھا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کن ابا خیثمہ، کاش کہ یہ ابو خیثمہ ہو. تو نبی علیہ السلام کے جب قریب آئے تو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ
اس جنگ میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا اور اس میں نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی بھی تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے، ان کی سواری سست پڑ گئی اور یہ پیدل چلتے ہوئے قافلے کو پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی آپ کو دیکھ کر، رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ ویصلی علیہ جماعت المسلمین۔ فرمایا یہ ابو ذر ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ اکیلا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے اور اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، اور اس پہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نماز جنازہ ادا کرے گی۔ یہ پیشن گوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ ابو ذر غفاری ربضہ کی طرف تھے، ربضہ کے مقام پر ان کی موت کا وقت آ گیا، بیوی پاس تھی، اکیلی بیوی اور یہ ہیں۔ کہا اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، کیا تو ڈر رہی ہے؟ کیا تجھے خوف آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا؟ گھبراؤ مت، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو یہاں سے ایک مسلمانوں کا لشکر گزرے گا، مجھ پہ نماز جنازہ پڑے گا۔ گھبرانا نہیں ہے، میرے فوت ہونے کے بعد یہ واقعہ ضرور پورا ہوگا جیسے میں نے تجھے کہا۔ فوت ہو گئے۔ ان دنوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حج سے واپسی پر ربضہ کی طرف سے آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی، اور جب آپ وہاں پہنچے تو پوچھا گیا یہ کس کی میت ہے؟ کہا گیا یہ ابو ذر غفاری کی میت ہے۔ کہا پھر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جنہوں نے غزوہ تبوک میں کی تھی، اور وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ یہ اکیلا چلتا ہوا آئے گا، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے گی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ تو یہ اس واقعہ کے اندر ایک نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی جو بعد میں پوری ہوئی۔ اس واقعہ میں غزوہ تبوک میں ایک اور کام بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بحیثیت مقتدی نماز ادا فرمائی، اور یہ شرف امامت کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ نبی علیہ السلام دیر سے پہنچے، یہ آگے جماعت کروا رہے تھے، ایک رکعت گزر چکی تھی اور ایک رکعت باقی تھی۔ نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے ان کی ابتدا کے اندر نماز ادا فرمائی۔ تو یہ شرف تمام صحابیوں میں صرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حاصل ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، یہ ایک رکعت گزر چکی تھی اس لیے نبی علیہ السلام نے نماز ابتدا میں ادا فرمائی، اور اگر نماز ابھی شروع ہوئی ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے حقدار تھے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے اس جنگ میں نماز ادا فرمائی۔ اس جنگ میں چند ایک اور معجزات بھی نبی علیہ السلام کے ہوئے، چند واقعات ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ کل صبح ہم تبوک پر پہنچیں گے، اور تبوک میں ایک کنواں ہے، وہاں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کو تم میں سے کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے، یہ اعلان کر دیا گیا۔ لیکن آپ سے پہلے وہاں 2 صحابہ پہنچ گئے اور انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا اور وہ چشمہ خشک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب پہنچے تو وہ چشمہ قطروں کی طرح پانی گرا رہا تھا، یعنی جیسے قطرے گرتے ہیں اس طرح پانی گرا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ملامت کیا، آپ نے ان کو ڈانٹا، اور پھر آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ پانی اکٹھا کیا جائے۔ وہ پانی اکٹھا کیا گیا اور وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پانی لایا گیا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، اور پھر کہا اس پانی کو اس چشمے میں ڈال دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم نے اس پانی کو اس چشمے میں ڈالا تو وہ چشمہ دوبارہ سے پھوٹ پڑا، اور پھر سارے لشکر نے وہاں سے پانی پیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ ان طالت بک حیاتک، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، ترا ما ہاہنا قد ملی جنانا، تو ضرور دیکھے گا یہ جتنی زمین ہے یہ ساری اس چشمے سے سرسبز و شاداب ہو جائے۔
اور آج آپ مکہ سے تبوک کی طرف جائیں یا مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا رستہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہو چکی ہے۔ کھانے کی قلت، اس جنگ میں کھانے کی قلت ہو گئی۔ شروع میں 3 کھجوریں مسلمانوں کو دی جاتی ہے، پھر 2 کھجوریں، پھر 1 کھجور، اور پھر گٹھلیاں چوسنی پڑی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام اپنی سواریوں کو ذبح کرنے لگ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ کھانے میں برکت دے، اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو پھر ہمارے لیے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کھانا جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی 2-4 کھجوریں لے کر آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آیا، جو چیز بھی تھی سب جمع کی گئی اور نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دسترخوان پر رکھ دی گئی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کھانے کے لیے برکت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ 30,000 کے لشکر نے وہ کھانا کھایا اور ذخیرہ بھی کیا اور 20 دن وہاں رہے بھی اور واپس 20 دن مدینہ آنے میں بھی لگے اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جہاد میں عزت ہے، مسلمانوں کا رعب جہاد میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی دنیا کی سپر پاور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جن کے پاس اللہ جیسی سپر پاور ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ان نعمتوں کو جو عارضی ہیں، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نیکی کے کام نہ کرنے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ کسی کے نیک عمل پر عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، سستی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان پر ایمان لانا اور ان واقعات کا حق پذیر ہونا آپ کی نبوت اور رسالت کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے